عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ عورت جب حلال ہونا چاہے گی، احرام سے ہٹنا چاہے گی، تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی، صرف ایک انگل کے برابر اتنے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا، جبکہ مرد کو پورے کے پورے بال صاف کرنا پڑیں گے یا کینچی سے قصر یعنی ہلکے کرانا پڑیں گے چاروں طرف سے، لیکن عورت کے لیے صرف انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنے کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، لڑکیوں کو بڑے بڑے بالوں ہی سے خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں، تم اپنے سروں کے بال کٹا کر پر کھچے اڑا کر پر کیچ بنا لیتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس بالوں کو حج کے میدان میں بھی ایک انگلی سے زیادہ کاٹنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، تم ان بالوں کو یا کتنا کٹا دیتی ہو اور کیسی کیسی اسٹائل میں اپنے بال رکھتی ہو۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، تم نہ سر کے بال کٹا سکتی ہو، نہ سر میں کوئی نقلی بال لگا سکتی ہو۔ وگ وغیرہ عورت کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وگ لگا کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وگ لگا کر سر کا مسح کرے گی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ میری بہنوں غور کرو، نقلی بال جوڑنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ صرف عورت اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، صرف چوٹی بنا سکتی ہے، لیکن سر کے بالوں میں کوئی نقلی بال نہیں جوڑ سکتی، وگ نہیں لگا سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنے سر کے بال کٹائے۔ اس سے بھی ہماری بہت سی عورتیں دلیل دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے سر کے بال کٹائے۔ بے شک صحیح بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کی بیویوں نے سر کے بال اس وقت کٹائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان بیویوں نے کہا کہ اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم زینت کس کے لیے اختیار کریں؟ جب ہمارے شوہر ہی نہیں رہے تو اب خوبصورتی ہم کس کے لیے اختیار کریں؟ اس لیے انہوں نے زیب و زینت سے پرہیز کرنے کے لیے اپنے سر کے کچھ بالوں کو کٹا لیا تھا، کیونکہ شوہر نہیں رہے، اب ہے ہی نہیں تو اب زینت کس کے لیے، خوبصورت ہم کس کے لیے بنے جب نبی نہیں رہے؟ میرے بھائیوں، وہ معاملہ دوسرا تھا، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اور پھر نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد ان بیویوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کریں، اس لیے جب وہ دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نبی بھی نہیں ہے تو خوبصورتی کس کے لیے ہے ہی کس کے لیے اپنائیں؟ اس لیے انہوں نے سر کے بال کٹائے۔ میری بہنوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹاؤ، پھر اسلام نے زینت میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے۔ اب اگر قرآن کی آیت پر غور کریں تو مکمل لباس کے ساتھ ساتھ مکمل زینت میں سر کے بال بھی شامل ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے بنی آدم، جب تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، مسجدوں کی طرف جاؤ تو مکمل لباس پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔